الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ محترم سامعین، رات کو سندھ کے علاقے میں ایک انتہائی دردناک واقعہ پیش آیا ہے۔ سندھ وہ علاقہ ہے جس کو باب الاسلام کہا جاتا ہے کہ مشرقی ممالک میں جو اسلام آیا ہے تو اس کی بنیاد سندھ کے علاقوں سے ہی پڑی ہے، اور اسی سندھ کے علاقے میں ایک چند گستاخوں نے، چند لٹیروں نے ایسی مذموم حرکت کی ہے کہ جس کی مثال دنیا کے تاریخ میں نہیں ملتی ہے۔ امیر المؤمنین خلیفہ عدل، خلیفہ ثانی، جس کے عدل و انصاف کو مسلمان تو مسلمان کافروں نے بھی تسلیم کیا، اس کے شان میں انتہائی گستاخانہ کام کیا گیا ہے۔ اس کے ایک مجسمے کو بنا کر اس کی طرف منسوب کیا گیا، پھر اس مجسمے کو جلا دیا گیا، اور امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں گستاخی کی گئی۔ تو یہ ایک انتہائی مذموم حرکت ہے اور ایک انتہائی غیر عادلانہ حرکت ہے جو کسی بھی انسان سے صادر نہیں ہو سکتا ہے۔ آج ہم پورے دنیا کے پلیٹ فارم پر جب یہ بات اٹھا رہے ہیں کہ کسی بھی مذہب کے مقدسات کے بارے میں گستاخی نہ کی جائے، تو وہی ہمارے ملک میں چند ایسے گستاخ لوگ وہ اٹھ جاتے ہیں کہ جو امیر المؤمنین اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے شانوں میں گستاخی کرتے ہیں۔ تو یہ ایک انتہائی مذموم حرکت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو گالی دینے سے منع فرمایا ہے، اور وہ آدمی گمراہ ہوتا ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں اس طرح کا گستاخانہ عمل کرتا ہے۔ تو حکومت وقت سے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ان ظالموں کو پکڑ کر ان کو ایسی سزا دی جائے کہ آئندہ کوئی اس طرح کا حرکت نہ کرے، اور نہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے شان میں اس طرح کا کوئی عمل ہو، اور نہ ان کی گستاخی ہو، نہ ان کو کوئی گالی دے، کیونکہ وہ ہمارے مقتدا ہے۔ قرآن کریم نے بھی ان کو ہمارے ایمان کے لیے ترازو بنا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ اگر تم صحابہ کی طرح ایمان لاؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو جو ہمارے ایمان کے لیے ترازو ہے، ان کے بارے میں اس طرح کا عمل کرنا یہ ایک انتہائی مذموم اور ایک انتہائی گستاخانہ حرکت ہے۔ حکومت وقت سے گزارش ہے کہ ان ظالموں کو پکڑ کر ان کو ایسی سزا دی جائے کہ آئندہ کوئی اس طرح کی حرکت نہ کرے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔